ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس پروگرام میں. سیٹھی صاحب سے بات ہو رہی تھی کراچی کی صورتحال کے حوالے سے. کچھ ہی دیر میں ہم آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے. سیٹھی صاحب آپ رپورٹ کی فائنڈنگز کے حوالے سے بتا رہے تھے. موٹے موٹے پوائنٹس میں آپ کو پڑھ دوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل کلنگز جو ہیں نائنٹیز میں یہ آئی تھی اور یہ ایک ٹرف وار ہے. پولیٹیکل گروپس جو کراچی میں ہیں وہاں ایک ٹرف کے اوپر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. ایم کیو ایم نے 17 سیٹس 20 میں سے جیتی ہیں. اب اے این پی نے پہلی دفعہ 2 پروونشل سیٹس جیتی ہیں اور ان کو وہ وہاں مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں. لیاری ٹاؤن اور میں بلوچوں کی پاپولیشن ہے, وہ اسٹرانگ ہولڈ ہے پی 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 کا, اور فاٹا اور سوات سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ بھی ایم کیو ایم ان سے بھی پریشان ہے کہ یہ آ کے یہاں سیٹل کر رہے ہیں. یہ ووٹ بینک اے این پی کا بڑھ رہا ہے. ایم کیو ایم اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہ رہی ہے رحمان آباد میں, جنیجو ٹاؤن میں, خدا کی بستی میں اور بغیچہ میں اور وغیرہ وغیرہ اس قسم کے علاقے جو نان اردو اسپیکنگ علاقے ہیں. اس کے ساتھ ٹینشن کریٹ ہو رہی ہے ان علاقوں میں, پختون کے علاقوں میں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیموگرافک چینجز جو ہو رہے ہیں ایم کیو ایم اس کے خلاف ہے, کیونکہ اس کے خلاف جاتی ہے وہ بات, اس لیے ایم کیو ایم جو ہے ناراض ہے اس چیز کو. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی باتیں ہو رہی تھیں, پولیس کو پولیٹیسائز کیا گیا. وہ یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ابھی تک 83 پولیس افسرز جنہوں نے ایم کیو ایم کے خلاف آپریشنز میں حصہ لیا تھا ان کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے ضائع کر دیا گیا. 83 جنہوں نے ایم کیو ایم کے خلاف کارروائی کی تھی یا حصہ لیا تھا ان کو ایلیمنیٹ کر دیا گیا. اس کا اشارہ ظاہر ہے, آپ سمجھ رہے ہیں اشارہ کس طرف ہے. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ملیٹنٹ ونگز ہیں, مگر نام پیپلز پارٹی کا نہیں لیا, نام اے این پی کا نہیں لیا, ایم کیو ایم کا لیا. اس کی تو بڑی سمپل سی بات ہے, ان کا اس لیے نہیں لیا کیونکہ اس میں ذرا حکومت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کمیٹی میں, تو ظاہر ہے ایم کیو ایم کا نام لیں گے, دوسروں کا نام نہیں لیں گے. مگر 83 پولیس افسرز از اے میٹر آف فیکٹ. تو وہ تو حکومت کی بات نہیں ہے. اس وقت نواز شریف صاحب کی بھی حکومت تھی, بے نظیر بھٹو کی بھی حکومت تھی, تو وہ تو ارریلیونٹ ہے کہ جی کس کی حکومت تھی. اب وہ یہ اشارہ جو ہے کلیئرلی آپ دیکھ رہے ہیں کس کی طرف جا رہا ہے. اسی لیے ذرا غصہ بھی ایم کیو ایم کو آیا اس رپورٹ کی. اب وہ جو سجیشنز دیتے ہیں بڑے سمپل اور میں سمجھتا ہوں بڑے فیبل قسم کے سجیشنز ہیں کہ سب کو بیٹھ کے مل جل کے بیٹھ کے کوئی کوڈ آف ایتھکس. ارے بھائی خدا کا خوف, لوگ مار رہے ہیں, ایک سازش ہو رہی ہے, مار رہے ہیں, ٹرف وارز ہو رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں مل جل کے ایک کوڈ آف ایتھکس. اور بے گناہ لوگ مار رہے ہیں, غریب نہیں, مطلب سیاست ہو رہی ہے نا, بڑی کرٹیکل کرول کور ایشو سیاست ہو رہی ہے, بلڈی سیاست ہو رہی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بیٹھیں اور مکمکا کریں اور ایتھکس کی بات کریں. فضول سی پروپوزل. فارمیشن آف پیس کمیٹیز, یہ وہی بات ہے جی, سارے مل جل کے امن کی بات کریں. ارے بھائی جو جنگ کی بات ہو رہی ہے اور آپ انہیں ہدایت کریں کہ امن کی بات کریں, کوئی پریکٹیکل بات کریں. یہ تو ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں نا یہ رپورٹ والے. میرٹ بیسڈ پولیسنگ ہونی چاہیے کہ ہاں وہاں کی جو پولیس فورس ہے اس کو سفارش کے اوپر نہیں ہونا چاہیے, میرٹ کے اوپر ہونی چاہیے, جو صحیح ہے. دس از اے گڈ سجیشن. اور میڈیا کو کہتے ہیں انوالو کیا جائے کہ میڈیا بھی ٹارگٹ بتائے کہ کون یہ کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا. یہ بڑی آسان ہے میڈیا کو کہہ دینا, جب میڈیا کے اوپر ایک اٹیک ہوگی تو میڈیا بھاگ جائے گا. تو میڈیا کو کون پروٹیکٹ کرے گا؟ پولیس پروٹیکٹ کر سکتی ہے میڈیا کو. اس ملک میں تو پولیس کسی کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی. کیا ہم پاگل ہیں کہ ہم جا کے شروع ہو جائیں؟ پولیس خود کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی, اور خود اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی, فوج کو بلا لیتی ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو یہ سب فضول چیزیں ہیں. ہاں اس میں ایک اچھا سجیشن ہے کہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں کراچی میں ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا جب آئی ڈی پیز بنے تھے ارتھکویک کے بعد بھی اور وہ وار کے بعد بھی, اسپیشلی آن دا وار آن ٹیرر, جب آرمی گئی تھی تو بہت سے لوگ آ گئے تھے. تو وہاں ایم کیو ایم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ رجسٹریشن ہونی چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. اور یہ بات صحیح ہے, ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ بھی یہ ہے اور یہ ہونے بھی چاہیے رجسٹر. تو یہ اس قسم کی باتیں ہیں, مگر یہ اس سے کچھ نہیں. دس رپورٹ از یوز لیس. یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں نہ رجسٹریشن ہوگی, بیکاز یہ ان کے پاس ان کو کرنے کی میکنزم نہیں ہے. آئیے سوال صاحب کال دیتے ہیں. محمد ارشد صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. جناب اپنی ٹیلی ویژن کی آواز آہستہ کر دیجیے اور سوال کیجیے. جی میں آپ لوگوں کو سلام کرتا ہوں, اور سیٹھی صاحب کو خاص کر میں ان پہ تو بہت زیادہ ان کا متاثر ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. بہت ہم کو علم حاصل کرتے ہیں ان سے, ڈیلی سنتے ہیں. سر بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کل کیس لگ رہا ہے, یہ سوائے عدلیہ کو این آر او کے علاوہ جب سے پریزیڈنٹ بنا ہے این آر او, مجھے یہ بتائیں کہ جو پولیٹیکل کیس لگتا ہے وہ تو 10 دن میں لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے. جو غریب آدمی ہے جس کا دادے پردادے سے کیس پڑا ہوا 20 سال سے, ان کا کیا بنے گا؟ جی بڑی مہربانی. یہ سوال ہر ہمارے پروگرام میں یہ سوال آتا ہے.
میری امید ہے کہ آپ کوئی نیا سوال پوچھیں گے. مجھے احساس ہے مجھے آپ کی فرسٹریشن کا, آپ کی غصے کا کہ کیا ہو رہا ہے یہ, مگر اب یہ ہو رہا ہے. اور دیکھیے سپریم کورٹ کے بارے میں کوئی اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے جس کے ساتھ جج حضرات پریشان ہو جائیں یا جو کنٹمپٹ کے زمرے میں آئے. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں میڈیا کو بڑے ذمہ داری کے ساتھ یہ کرنا چاہیے, اور ہم نے آپ کو اجازت دی ہوئی کہ آپ سوال پوچھیں, مگر پلیز ذرا خیال رکھیے عدلیہ کے بارے میں محتاط رہیے گا. یہ سوال پہلے بھی آیا ہے, ہم نے بھی کھڑا کیا ہے کہ کیا بات ہے یہ اس طریقے سے یہ ہو رہا ہے, دوسرے طریقے سے کیوں نہیں ہو رہا, اور ہماری امید ہے کہ یہ آواز آپ کی, ہماری, سب کی سپریم کورٹ تک پہنچے گی. شیری صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, لیکن جانے سے پہلے میں اپنے ویورز کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت سے لوگوں کو شاید یہ امپریشن ہوتا ہے کہ یہ کالز جو ہیں یہ پلانٹڈ یا مانیٹرڈ ہوتی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے جی, آپ کالز کریں ہمیں, آپ کے کوسچنز جو ہیں ایز لانگ ایز وہ کوئی offensive لینگویج نہیں. مجھے تو یہ فکر ہوتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس میں ہمیں دھر لیا جائے, تو میں تو سارا وقت بیٹھا ہوتا ہوں کہ لائیو شو ہے, 100% خیال رکھیں ذرا, کہ یہی میری کوشش ہوتی ہے کہ خیال رکھیں, سوال ہونے چاہیے, ریزنیبل سوال ہونے چاہیے, اینڈ وی آر آلویز ریڈی ٹو آنسر. اور میں نے تو پہلے یہ بھی کہا تھا کہ ہم 10 منٹ کے سوال لیتے ہیں, 20 منٹ کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ سوال آ سکے, مگر وہ باتیں اتنی ہوتی ہیں, یہ منیب بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑتا. تو آپ اسے سمجھائیں, اس کو SMS کریں, کہیں جی بند کریں آپ اپنے سوال کرنے, ہمیں سوال کرنے دیں, اور میں پھر آپ کی عدالت میں کھڑا ہو جاؤں. جی شیری صاحب, دیدار علی صاحب ہیں ہمارے ساتھ سکر سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کیا حال ہے جی؟ اللہ کا شکر جناب. دیدار صاحب بتائیے. نجم سیٹھی صاحب سے بات کرنی تھی. جی حضور. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جناب آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے, اور میں عدلیہ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. خیال رکھیے گا. ہیلو, خیال رکھیے گا. یہ صرف یک طرفہ ایک ہی پارٹی پہ فوکس. ارے بھائی حضور والا, جناب عالی, یہ باتیں ہو گئی. مجھے احساس ہے یہ باتیں ہم کر کر کے تھک گئے ہیں, کچھ اور بات کرنی چاہیے. عدلیہ اپنے ضمیر کے مطابق کام تو کر رہی ہے. کچھ لوگوں کو, آپ کو اور لوگوں کو پسند نہیں ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ ایک ہی پارٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ایک ہی ایشو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس میں شاید کچھ سچ بھی ہے, مگر کیا ہونا چاہیے, ہمیں سوال تھوڑے سے اور اس سے ہٹ کے کرنے چاہیے. شیری صاحب, عامر صاحب ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم. جی عامر صاحب. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. ٹیلی ویژن کی آواز عامر صاحب پیچھے سے بند کر دیجئے. بند ہے جی. جی 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 حضور. اچھا, میں نے ایک تو سیٹھی صاحب سے پوچھنا ہے, یہ ڈریسنگ بہت پیاری کرتے ہیں, کائنڈلی یہ اپنا ٹیلر کا نام, اچھا ٹیلر کا نام بتائیں, اور یہ ٹائیں وغیرہ کہاں. بڑی مہربانی جی, یہ مجھے آپ نے اچھا پھنسا دیا ہے. میرے سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ میں نے رحمان ملک صاحب کو ایک دن ایک انٹرویو میں پوچھ لیا کہ رحمان ملک صاحب آپ یہ ٹائیاں ہر روز بڑی خوبصورت بدلتے ہیں, تو انہوں نے فوراً جا کے تو ایک ٹائی میرے لیے بھی نکال لی, اور میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ برائب ہے. تو پھر میں نے بس وہ سمجھ نہ آئے, میں کیا کروں. پھر وہ ٹائی لینی بھی تھی, نہیں بھی لینی تھی. بہرحال وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا میں نے کیا کیا. ملک صاحب بھی خوش ہیں اور میں بھی خوش ہوں, میرا بھی ضمیر صاف ہے. وہ پھر میں نے پرائم منسٹر صاحب کو ایک دن یہی سوال پوچھ لیا جو آپ مجھے پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا آپ